بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہوا کہ اس سال کے ماہ مبارک کے آخری عشرے کا سنت عمل اور سب سے افضل عمل اعتکاف بخیر و عافیت مکمل ہوا۔ اللہ تعالی یہاں بیٹھنے والے تمام معتکفین اور دنیا بھر کی مساجد میں بیٹھنے والے معتکفین کے اعتکاف کو قبول فرمائے، اور جو کچھ اس عمل میں مانگا گیا اللہ پاک سب کو اس کی خیر اور برکتیں نصیب فرمائے۔ بڑی ہمت کی بات ہے اور شکر کا موقع ہے کہ انسان اپنی زندگی کے کچھ ساعات چاہے وہ کم ہے لیکن وہ اس انداز سے گزارے کہ خالص اللہ کے گھر تک محدود رہے۔ معتکف وہ تھا جس کا ایک پیر حدود مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا۔ وہ 10 دن آپ نے اس حال میں گزارے کہ آپ اللہ کے گھر میں تھے، اللہ کے گھر کے مہمان تھے، اور ہر صاحب بصیرت مسلمان، سنجیدہ مسلمان، وہ اپنے مہمان کا اکرام کرتا ہے۔ اللہ پاک کی کتنی قدردان ذات ہے اور کتنی مہربانی اللہ پاک نے فرمائی اور کتنا نوازا، تو یہ تو میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ کا شکر ادا کریں اس پہ ہم سب۔ دوسری بات یہ ہے کہ 10 دن زندگی کے مسجد میں گزرے تو اپنے اندر ایک روحانی کیفیت میں فرق محسوس ہوتا ہے، ایک سکون ملا، تسلی ہوئی، دل کو ٹھنڈک ملتی ہے دوستو۔ تو اگر 10 دن بندہ اعمال سے جڑے اتنا سکون ہے تو ساری زندگی اگر انسان صاحب اعمال بنے کتنا سکون ہوگا، زندگی کتنی خوبصورت ہو جائے گی دوست۔ تو نسخہ یہی ہے، آسان سی بات ہے، باعمل مسلمان پرسکون ہوتا ہے۔ یہی اعمال ہم عام دنوں میں بھی کرنے والے بنے، اللہ سے مانگے۔ باجماعت نمازوں کی پابندی یہ ایک مسلمان کے ایمان کا تعارف ہے۔ نماز کے بغیر تو ہم چل نہیں سکتے دوستو، لیکن کیا وجہ ہے کہ اعتکاف سے جانے کے بعد ایک دن کا وقفہ ہوگا اور مسجد کے نمازیوں میں فرق آئے گا۔ عام نمازیوں کی کیوں بات کریں، ہم اعتکاف میں بیٹھنے والے بھی دوسرے دن سے غائب ہو جائیں گے، تو نقصان تو خود کیا۔ اس لیے میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، اللہ سے مانگے اور مانگ کر اللہ سے جائیں کہ جس طرح کے یہ 10 دن آپ کے گھر میں گزرے، اللہ ساری زندگی ان اعمال کی توفیق ہمیں نصیب فرمائے۔ تیسری بات ساتھیوں سے ہر سال عرض ہوتی ہے کہ یہ نیت بھی ضرور کریں دوستوں کہ جب جتنی زندگی ہے ہر سال کے رمضان کا آخری عشرہ ہم مسجد کو دیں۔ نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ، ہمیشہ کے معتکف بننے کی نیت کریں کہ یہ 10 دن انشاءاللہ ہم اعتکاف سنت کو دیتے ہیں۔ تو اللہ پاک تو نیتوں پر فیصلے فرماتے ہیں، تو یہ دن بڑے قیمتی ہو جاتے ہیں، راتیں بڑی قیمتی ہو جاتی ہے، اور اللہ پاک اس بندے کے نامہ اعمال میں اس کا اجر لکھ دیتے ہیں کہ ابھی 1 سال باقی ہے
اور اس بندے نے مجھ سے اتنی بڑی بات کہہ دی ہے، مان لی ہے، قدردان ذات ہے دوستو، کتنا نواز دے. تو یہ بھی نیت ہم سب کر کے جائیں. چوتھی بات یہ ہے کہ جو کچھ سیکھا، تھوڑا بہت سیکھا ہوگا یقیناً، لیکن کچھ نہ کچھ سیکھا، کچھ باتیں سامنے آئی. اور آخر کی 10 صورتیں، نماز کا مذاکرہ، فضائل اعمال کی تعلیم، صلاۃ التسبیح کا طریقہ، اور طاق راتوں کو کیسے گزارنا ہے، سب چیزیں ہوئی. اب یہ باتیں ہم گھر والوں کے ساتھ کریں، ان سے بھی ان باتوں کا مذاکرہ کریں، ان کو بھی جا کر بتائیں کہ آپ نے ان 10 دنوں میں، ان 10 راتوں میں کیا سیکھا ہے. ایک مومن کی زندگی کیسے گزرنی چاہیے، یہ باتیں ان سے آج ضرور وقت نکال کے کریں. اپنے آپ تک محدود نہیں رکھیں دوست، ٹھیک ہے نا؟ اور کچھ کتابیں آپ کے پاس ہوں گی، کچھ کتابیں ملی ہوں گی، یہ نہیں کہ اس کو چھوڑ دیں، اس کو اہتمام سے اپنے ساتھ لے جائیں، اس کا مطالعہ کریں، اور زندگی میں عادت بنائیں دوستوں کہ دین کی جو مستند کتابیں ہیں وہ روزانہ 10 منٹ ہو، لیکن دینی کتابوں کا مطالعہ ضرور کریں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ہاں اس کی بھی. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم بات کہ دین کے طالب علم بننے کا جذبہ اور نیت کریں. دین کا طالب علم ساری زندگی کا ہوتا ہے. ہم نے اپنے اساتذہ کو، اپنے بڑوں کو، بڑے بڑے علماء کو دیکھا، ایک مقام تک جانے کے بعد بھی وہ اپنے آپ کو کہتے تھے جی ہم تو طالب علم ہیں، ہم تو سیکھنے والے. اس کی وجہ یہ ہے کہ علم اللہ کی صفت ہے، اللہ کی ذات غیر محدود ہے، اللہ کی صفات بھی غیر محدود ہے. علم کی کوئی حد نہیں ہے کہ وہ یہاں پہنچ کے ختم ہو جائے گا. بڑے سے بڑے عالم کو بھی تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے، اپنے سے بڑے کے سامنے بیٹھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو دین کے طالب علم بنے، صرف مسجد کے نمازی نہ بنے، اس مسجد سے اپنے دین اور دنیا کا سارا علم سیکھیں. دیکھیں آپ ساتھیوں نے محبت کی، جڑنا شروع کیا، فکر کی، اپنے بڑوں کی بات کو مانا. آپ کی مسجد الحمدللہ ہمارے بڑوں کی دعاؤں سے، حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی محنت سے، اور آپ حضرات کی محنت اور محبت سے دین کا مرکز بن گئی. صرف 5 نمازیں نہیں ہیں. اب یہ طلب تو ہم پیدا کریں گے تو علماء کام کریں گے. اب میں یہ کہوں کہ جی علماء کام نہیں کرتے، تو میں نے کب ان سے کہا ہے کہ مجھے میرے دین سکھائیں آپ خود وقت دیں، وہ کیوں نہیں دیں گے آپ کو وقت؟ مسئلہ یہ ہے کہ علماء درس کا حلقہ لگاتے ہیں، سیکھنے سکھانے کا حلقہ لگاتے ہیں، ہم کتنا جڑتے ہیں اس میں؟ اپنی غلطی ہے نا. اس لیے مسجد سے اپنا پورا حصہ لے کے جائیں، دین سیکھیں، علم سیکھیں، دین کا ضروری علم سیکھیں. آپ فتنوں سے محفوظ رہیں گے. اور اپنے ساتھ اپنے بچوں کو، سمجھدار جو آپ کی اولاد ہے، بیٹے ہیں، ان کو مسجد کے ماحول میں لائیں، اپنے ساتھ لائیں، اپنے ساتھ لے جائیں. کوئی مفید کورسز مسجد میں ہو، بچوں کے لیے ہو، بچوں کو جوڑ دیں، بڑوں کے لیے ہوں خود جڑ جائے، مستورات کے لیے ہوں گھروں کی مستورات کو جوڑ دیں، لیکن جڑیں ضرور دوستوں. ہمارے ہاں بچوں کے لیے جون جولائی میں تعلیم و تربیت کورس ہوتا ہے. ماہ ربیع الاول میں سالانہ کوئز پروگرام ہوتا ہے. بڑوں کے لیے، بالغ حضرات کے لیے 2 سالہ تعلیم دین کورس ہوتا ہے، ہفتے میں صرف 4 دن. بہت سارے ساتھیوں نے پڑھ کے اس کی تکمیل کی ہے دوستوں. مستورات کے لیے بھی ہوتا ہے. اسی طریقے سے مختلف موقعوں کی مجالس ہوتی ہے، سب چیزیں. لیکن ہم جڑیں، یہ نیت کریں دوستوں، جڑیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. اور اسی طریقے سے اہم بات جو صبح بھی عرض کی کہ آج کی رات لیلۃ الجائزہ ہے، اور اس رات کی بھی قدر کرنی ہے، حفاظت کرنی ہے، اعمال میں گزارنی ہے. تو ساتھی کوشش تو یہ کریں، افضل یہ ہے کہ عشاء کے بعد فارغ ہو کے گھر چلے جائیں، یا ابھی جیسے چلے جائیں، گھر والوں سے بھی ملاقات کر لیں. 10-11 دن سے نہیں ہوئی
خیر خیریت کر لیں. والدین اللہ کرے جن کے حیات ہیں اللہ سب کو برکت نصیب فرمائے، ان کی خدمت میں جائیں، ان سے دعائیں لیں، اور باقی ساری صفائی ستھرائی کر کے نہا دھو کے غسل کر کے فارغ ہو کے رات کو مسجد آ جائیں. اور پھر جیسے ہم نے طاق راتیں گزاری ہے اس طرح رات مسجد میں گزار لیں. قریب کے ساتھی یہاں آئے، دور والے اپنے مقامی مسجد میں چلے جائیں. تو سب سے افضل تو یہ کہ پوری رات مسجد میں ہو. دوسری صورت یہ کہ چلیں پوری رات نہیں دے سکتے لیکن رات کا ایک حصہ دے دیں، جا کے فارغ ہو جائیں، رات 12 بجے 1 بجے 1:30 بجے آ جائیں، 1.5 2 2.5 گھنٹے مسجد کو دے دیں، اپنے تہجد تلاوت سب کر کے پھر گھر چلے جائیں، پھر فجر کے لیے عید کی تیاری کر کے. تیسرا اور آخری درجہ یہ کہ چلیں پوری رات بھی نہیں دے سکتے، گھنٹے بھی نہیں دے سکتے، تو گھر کے اندر رات کو کچھ گھنٹے نکال کر کے اپنے معمولات گھر میں پورے کریں. لیکن لیلۃ الجائزہ کو اس طرح ضائع نہیں کرنا، اہتمام کرنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے. یہ رات بہت بڑی قیمتی رات ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ نہ ہو کہ اب یہاں سے جائیں تو بس سیدھا جو ہے وہ اچھا جی میرے چپل، اچھا جی یہ، اچھا جی یہ، اور اس کے لیے پھر کراچی بھر کی مارکیٹوں کے چکر لگ رہے. یہ نہیں ہو. عرض کر دیا اثر میں کہ ضرورت کی چیز لینی ہے لے لیں، اور وہ پورا ہو جائے پھر آپ حضرات واپسی کر لیں. ٹھیک ہے نا؟ تو آج کی رات بھی بالکل ضائع نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. آخری اہم بات یہ ہے کہ ربط رکھیں. ربط سمجھتے ہیں نا؟ میل جول ملاقات رکھیں. ساتھی ماشاءاللہ بڑے اچھے ہیں ہمارے، بعض دور کے علاقوں سے ہوتے ہیں لیکن بیچ میں کبھی کبھی آ جاتے ہیں، ملاقات بھی ہو جاتی ہے. آپ تو تقریباً قریب کے ہیں، تو کبھی کبھی جیسے مہینے میں 1 آدھ مرتبہ، ہر انگریزی مہینے کی پہلی اتوار عشاء کے بعد اصلاحی بیان ذکر کی مجلس ہوتی، تو اس میں ساتھی ضرور جڑیں، ضرور آئیں. ملاقات بھی ہوگی، ذکر میں شرکت بھی ہوگی، اور تھوڑا سا آنا جانا رہتا ہے. ہمارے اساتذہ فرماتے تھے جو طالب علم آنکھوں کے سامنے رہتا ہے وہ دعاؤں میں بھی سامنے رہتا ہے. کتنی بڑی بات کی. یہ انسان کا مزاج ہے، جو سامنے ہوتا ہے ہاتھ اٹھاتا ہے اس کا چہرہ سامنے آتا ہے. تو ربط رکھیں، تعلق رکھیں، جڑ کر رہیں، جڑ کر چلیں. اللہ پاک آپ سب کے، پوری امت مسلمہ کے اعتکاف کو، پوری امت مسلمہ کے رمضان کو اور معمولات کو قبول فرمائے، اور ساری زندگی ہمیں اللہ پاک اپنی مرضیات کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ٹھیک ہے فیصل. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہماری صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ پوری زندگی اتباع سنت میں، شریعت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے. اللہ اعتکاف کی یہ برکات، یہ روحانیت، یہ فیوز ہم سب کو، ہمارے بڑوں چھوٹوں کو ساری زندگی یا اللہ نصیب فرما. جتنی زندگی ہے یا اللہ مسجد سے جڑ کے، ماحول سے جڑ کے، اعمال سے جڑ کے، نیک مجلسوں سے جڑ کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ جتنے ساتھی یہاں پر بیٹھے سنت اعتکاف میں، چند ساتھی نفل اعتکاف میں، اے اللہ ان سب کے اعتکاف کو اور تمام مسلمانوں کے اعتکاف کو قبول و منظور فرما. یا اللہ یہ آپ کا گھر ہے، اس کا بہت بڑا حق ہے. یقیناً ہم سے یہاں بڑی کمی کوتاہی ہوئی ہوگی، اونچی آواز سے باتیں بھی کی ہوں گی، ہنسے بھی ہوں گے، کھانے پینے کی چیزیں بھی گری ہوں گی. یا اللہ نادان ہے، غافل ہے، فضل فرما کے ہماری ان کوتاہیوں سے درگزر فرما. یا اللہ ہمیں کسی بھی خیر کے کام سے محروم نہ فرما. اور یا اللہ جتنے ساتھیوں نے معتکفین کی خدمت کی، جس طریقے سے اور جس درجے میں، سحری کے لیے، افطار کے لیے، رات کے کھانے کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے خدمت کی، آپ سب کے ناموں سے واقف ہے، سب کی نیتوں سے واقف ہے. یا اللہ سب کو خوب برکت نصیب فرما. اور یا اللہ جن ساتھیوں نے دسترخوان پہ خدمت کی، برتن اٹھائے، برتن دھوئے، جن بچوں نے، جن طلبہ عزیز نے پوری رات جاگ کر خدمت کی،
اور اس کی وجہ سے ہمیں آسانیاں ہوئی، یا اللہ ان سب کو علم نافع کی دولت سے مالا مال فرما۔ جنہوں نے ان کی سرپرستی کی، نگرانی کی، خیال رکھا، حساب کتاب رکھا، یا اللہ ان سب کو بھی دنیا آخرت کی برکتیں، وسعتیں، سعادتیں، راحتیں اپنی شان کے مطابق نصیب فرما۔ جتنے بزرگ ساتھی ہمارے ساتھ بیٹھے تھے، بعض ساتھی بیماری کے باوجود بھی بیٹھے، کمزوری کے باوجود بھی بیٹھے، یا اللہ ان کی عمر صحت میں خوب خوب برکتیں نصیب فرما۔ بہت سارے ایسے ساتھی بھی آج آنکھوں کے سامنے ہیں جو ہر سال بیٹھتے تھے پچھلے سالوں میں، اب نہیں ہیں، اپنی قبروں میں ہیں۔ اللہ پاک ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنائے۔ ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کی محنتوں سے، جن کی جد و جہد سے، جن کی فکر سے یہ سارے حلقے جڑے قائم ہوئے، ہر چیز معیاری بنی، یا اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا کہ بے حساب، یا اللہ مغفرت فرما۔ بڑے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، والدہ محترمہ، ہمارے امام جان، جتنے اساتذہ، جتنے بزرگ، مسجد کے نمازی، امت مسلمہ کے لوگ، سب کی یا اللہ کامل و مکمل مغفرت فرما۔ ہماری اس مسجد کو اور یہاں کے سلسلوں کو تا قیامت یا اللہ قبول فرما۔ قسم کے شرور سے، فتن سے، آزمائشوں سے، ظلم سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ برکتوں والی زندگی نصیب فرما۔ بے برکتی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ رزق حلال واسع اور وافر مقدار میں یا اللہ نصیب فرما۔ جو صاحب اولاد ہے ان کی اولاد کو نیک بنا، جو بے اولاد ہے ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ جو نوجوان بچے بچیاں رشتوں کے منتظر ہیں، غیب سے اپنے خزانوں سے جوڑ کے نیک صالح رشتوں کا انتظام فرما۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما۔ مسجد میں، مدرسے میں وسعت کے اسباب اپنے غیب کے خزانوں سے نصیب فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ بھئی ساتھی اپنا سارا سامان اٹھا لیں گے تاکہ مسجد کی صفائی میں پھر پریشانی نہ ہو۔ السلام علیکم۔